بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، خیر جو حکم ہوا سو ہوا، اور بیوقوف کے نام پر سینکڑوں افراد پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے کا قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جب بادشاہ کا آخری وقت آیا تو وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ نے عزم ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بیوقوف نے سوال کیا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرا کر بولا، میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا؟ ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، تو آپ نے تو یقیناً بہت بڑا محل، بہت بڑے باغیچے، بہت سارے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان عیش وہاں روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں رو پڑا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے وہاں کچھ نہیں بھیجا، ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور آپ نے کوئی انتظام کیا ہوگا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے وہاں کا انتظام کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے بھی سفر آخرت کے لیے کچھ جمع پونجی کر رکھی ہے، یا پھر آپ بھی اس بادشاہ کی طرح ہیں جو اس دنیا کی ہر آرائش کو تو استعمال کر رہا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں سوچا؟ ذرا سوچئے اور عمل کیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو کو شیئر اور ہمارا چینل پیغام نجات چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔